السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں استعفوں کے معاملے پر اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے امیدوار کے معاملے پر اختلافات سامنے آئے ہیں۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے یو آئی کے درمیان آج جو پریس کانفرنس ہوئی، جو بریفنگ ہوئی، اس میں بھی موجود تھا۔ مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، بلاول بھٹو زرداری اور پی ڈی ایم کی پوری جو رہنما تھے، تمام قیادت تھی، وہ موجود تھی۔ باڈی لینگویج نوٹ کرنے جیسی تھی مریم نواز کی اور مولانا فضل الرحمان کی۔ مولانا فضل الرحمان کا بھی موڈ آف لگ رہا تھا، مریم نواز کا تو بہت زیادہ آف لگ رہا تھا۔ کیا کہانی ہوئی؟ میں نے پی ڈی ایم کے جو اجلاس میں موجود رہنما ہیں، ان میں سے میری ایک دو سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کچھ کہانیاں اندر کی بتائی ہیں کہ کون کیا چاہ رہا تھا اور کس نے کیا موقف اپنایا۔ استعفوں کے معاملے پر مولانا فضل الرحمان نے اسمبلیوں سے استعفوں کے معاملے پر مولانا نے ڈیمانڈ کی تھی آج کے اجلاس میں، اس پر پھڈا پڑ گیا تھا۔ پیپلز پارٹی نے مخالفت کی، پیپلز پارٹی ٹال مٹول کرتی رہی، یعنی استعفے نہیں دینا چاہ رہی تھی پیپلز پارٹی۔ اور یوسف رضا گیلانی کا معاملہ بھی کوئی اتنی آسانی سے حل نہیں ہوا، وہ بھی آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ میاں نواز شریف کیا چاہ رہے تھے، اس کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں۔ اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوا، میاں نواز شریف اس میں ویڈیو لنک پر تھے، باقی رہنما موجود تھے روبرو۔ مختلف ایشوز ڈسکس ہوئے۔ ایک تو اجلاس میں میرے جو ذرائع ہیں جو اجلاس میں موجود تھے، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اکثر رہنماؤں کے توبوں کا رخ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف تھا۔ پیپلز پارٹی پر حملے ہو رہے تھے اور پیپلز پارٹی کو یاد دلایا جا رہا تھا، ماضی بھی ان کو یاد دلایا گیا کہ پیپلز پارٹی نے کہاں کہاں ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہے، مولانا کے ساتھ کہاں کہاں ہاتھ کیا ہے، اور پیپلز پارٹی پر شکوک و شبہات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کہیں ایسا تو نہیں کہ پیپلز پارٹی پوری پی ڈی ایم کو ہائی جیک کر کے پورا پیکیج ڈیل کرنا چاہ رہی ہو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ تو یہ اس نظر سے بھی پیپلز پارٹی کو دیکھا جا رہا ہے۔ آج کے اجلاس میں جو کچھ ہوا اس میں سے ایسا نظر بھی آ رہا ہے۔ ایک تو مولانا نے آج اس اجلاس میں، میرا سورس بتا رہا ہے کہ مولانا نے کہا کہ جب ہم 30 مارچ کو اسلام آباد میں داخل ہوں، 26 مارچ کو لانگ مارچ نکلے گا ملک بھر سے، تو 30 کو اسلام آباد میں داخل ہونا ہے۔ تو جیسے ہی ہم اسلام آباد میں داخل ہوں تو ہم قومی اسمبلی سے جو استعفے ہیں پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ارکان کے، وہ ہم جمع کرائیں جا کے اسپیکر کے پاس۔ یہ مولانا نے تجویز دی، لیکن باقی تو اچھا، اس تجویز پر میاں نواز شریف مولانا کے ساتھ سہمت ہوئے، متفق ہوئے اور مولانا کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ باقی جماعتیں بھی، اکثریت جو ہے جماعتوں کی، چھوٹی چھوٹی تقریباً جماعتیں مولانا کے ساتھ اس موقف پر سہمت ہوتی ہیں اور پہلے بھی اتفاق کرتی رہی ہیں۔ تو آج میاں نواز شریف مولانا کے ساتھ موقف پر ڈٹ گئے، لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت بلاول بھٹو زرداری اور دیگر، انہوں نے کوئی اچھا ریسپانس نہیں دیا اور یہ لیندی کرنا چاہ رہے ہیں، یہ لمبا کرنا چاہ رہے تھے، اس کو چلانا چاہ رہے ہیں، اس سسٹم کو، یعنی پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت کو ابھی مزید پیپلز پارٹی رعایت دینا چاہ رہی ہے، چلانا چاہ رہی ہے۔ اب پیپلز پارٹی کا پہلے بھی میں پروگرام کر چکا ہوں، پیپلز پارٹی کو اس میں کوئی شک نہیں ہے، پیپلز پارٹی اپنے مفادات، اپنی ترجیحات اور اپنے فائدے بھی اٹھا رہی ہوتی ہے، لیکن ایک درد جو ہے وہ اس نظام کا بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب بھی مشکل وقت آیا ہے اس نظام پر، جمہوری پارلیمانی نظام پر، سیاسی نظام پر، تو پیپلز پارٹی نے اس کو بچانے کے لیے ایک کندھے کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا ہے، کندھا دیا ہے، سہارا دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی اپنے مسائل بھی اب سیدھے کر لیتی ہے، اپنے مسائل حل کرا لیتی ہے اور فائدے بھی لے لیتی ہے۔ بہت سارے واقعات میں گنوا سکتا ہوں اس معاملے میں۔ مولانا کا آزادی مارچ تھا تو ان دنوں میں آصف علی زرداری بھی میاں صاحب صرف رہا نہیں ہوئے تھے، ان دنوں میں آزادی مارچ کے دنوں میں آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ بھی رہا ہوئے تھے۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور بھی ہیں چیزیں جو میں آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ کہاں کہاں پیپلز پارٹی نے مولانا کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ کیا ہے۔ جو یہ شک کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی پر کہ پیپلز پارٹی کہیں بیچ نہ دے پی ڈی ایم کو، شاید پیپلز پارٹی کے لیے بیچنے کا وقت آ گیا ہے، تو یہ بالکل حق بجانب ہے میرے خیال میں پی ڈی ایم کی جماعتیں۔ تو اچھا، اس میں پیپلز پارٹی کے اڑے رہنے کی وجہ سے، پیپلز پارٹی کی جانب سے اچھا ریسپانس نہ ملنے کی وجہ سے استعفوں کا فیصلہ آج نہیں ہو سکا۔ مولانا بھی چاہ رہے تھے، نواز شریف بھی چاہ رہے تھے، اکثر جماعتیں بھی، باقی جماعتیں جو ہیں اکثر ان کی بھی اکثریت چاہ رہی تھی، لیکن پیپلز پارٹی استعفوں پر نہیں آئی، استعفوں سے بھاگ گئی ہے پیپلز پارٹی۔ آج کے اجلاس میں، سربراہی اجلاس میں، ایک کہانی یہ ہے۔ دوسری کہانی یوسف رضا گیلانی کی چیئرمین سینٹ کے امیدوار کے طور پر نامزدگی اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی نامزدگی کا معاملہ جب آیا، اس کے بارے میں ہے۔ اچھا، یوسف رضا گیلانی کو پیپلز پارٹی نے ظاہر ہے پہلے ہی ڈکلیئر کیا ہوا تھا، مولانا صاحب بھی کہہ چکے تھے، لیکن جب ڈپٹی چیئرمین کا معاملہ آیا تو ڈپٹی چیئرمین کی نامزدگی میں بھی بلاول بھٹو زرداری رکاوٹ بن گئے، پیپلز پارٹی رکاوٹ بن گئی۔ اور میرا سورس یہ بتا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ ابھی تک عمران خان نے، وزیر اعظم نے یا پی ٹی آئی نے اپنا امیدوار ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے نامزد نہیں کیا، ڈکلیئر نہیں کیا، تو ہم پہلے کیوں کریں، ہم اپنا پہلے پتہ شو کیوں کریں جب تک پی ٹی آئی اپنا پتہ شو نہیں کر رہی۔ پی ٹی آئی پہلے پتہ اپنا شو کرے، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے اپنا امیدوار نامزد کرے، اس کے بعد ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ پیپلز پارٹی کا موقف تھا۔ اچھا، اس میں جس کی وجہ سے یہ معاملہ حل نہیں ہو سکا، بڑی تجویز یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے تھی۔ اچھا، اس میں پھر باقی جماعتوں کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، تو یہ تانے بھی پیپلز پارٹی کو ملے سننے کو کہ بھائی آپ نے تو یوسف رضا گیلانی کو نامزد کرا دیا، لیکن آپ ڈپٹی چیئرمین سینٹ پہ ٹال مٹول کر رہی ہیں، اس کو نامزد فیصلہ نہیں ہونے دے رہے اور آگے لے کے جا رہے ہیں، اس طرح کی باتیں بھی ہوئیں۔ اچھا، اس میں پیپلز پارٹی کو یاد دلایا گیا کہ مولانا فضل الرحمان جب صدارتی الیکشن کے لیے امیدوار نامزد ہوئے تھے نون لیگ کی طرف سے، ان دنوں میں آپ لوگوں نے اپنا امیدوار کھڑا کر دیا تھا، اعتزاز حسن کو کھڑا کر دیا تھا، یہ پیپلز پارٹی کو تانے دیے گئے۔ اور یہ مولانا اویس نورانی جو ہیں ان کی جانب سے کہا گیا تھا، تو اس پر اس معاملے پر جو ہے اویس نورانی صاحب اور قمر زمان قاہرہ صاحب کے درمیان تو میں بھی ہوئی، تلق کلامی بھی ہوئی ہے ان کے دونوں کے درمیان، اور جس ایک اجلاس میں ایک گہما گہمی ہو گئی تھی، تو ماحول جب گرم ہو گیا اجلاس میں، تو پھر مولانا فضل الرحمان نے آدھے گھنٹے کے بعد ان دونوں کو کہا کہ آپس میں صلح کر لیں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں ہوئیں، لیکن پیپلز پارٹی کو تانے سننے کو ملے ہیں۔ آج کے اجلاس میں پیپلز پارٹی کو ماضی یاد کرایا گیا ہے کہ کہاں کہاں پیپلز پارٹی نے مولانا کے ساتھ کہاں ہاتھ کیا ہے، کس کے ساتھ کہاں ہاتھ کیا ہے، اس طرح کی باتیں پیپلز پارٹی کو سننے کو ملی ہے آج کے اجلاس میں۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی لانگ مارچ سے تو بھاگ نہیں سکی، کیونکہ لانگ مارچ پیپلز پارٹی نے خود ان کے ساتھ ڈسکس کر کے اناؤنس کرایا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کیسے لانگ مارچ سے بھاگ سکتی ہے۔ لیکن میاں نواز شریف کے بارے میں یہ خبریں میرے سورس نے بتائی ہیں کہ میاں نواز شریف کا سخت موقف تھا استعفوں کے بارے میں بھی، کہ وہ استعفے بھی دینے چاہیے ہمیں، اور ہمیں ہر وہ قدم اٹھانا چاہیے جو ہمارے فائدے میں ہو، اپوزیشن کے فائدے میں ہو، عوام کے فائدے میں ہو، اور حکومت کے نقصان میں ہو۔ تو یہ باتیں ہوئی ہیں۔ اچھا، اس میں میاں نواز شریف نے ایک تجویز بھی دی کہ بھائی لانگ مارچ جو ہے پنڈی کی طرف لے جانا چاہیے۔ یہ میاں صاحب کا زور تھا اس بات پہ
یہ خبریں چلی ہیں، لیکن میں نے اپنے سورس سے بھی پھر کنفرم کیا ہے، تو اس نے یہ مجھے تصدیق کی ہے سورس نے کہ میاں نواز شریف کا زور تھا کہ لانگ مارچ پنڈی لے جانا چاہیے۔ تو اس پر ڈسکشن ڈیٹیل میں کی گئی کہ پنڈی لے جانا چاہیے یا نہیں لے جانا چاہیے، سب نے اپنی اپنی رائے دی۔ تو فائنلی فیصلہ یہ ہوا کہ فیض آباد میں دھرنا لگایا جائے، لانگ مارچ فیض آباد میں آئے گا، دھرنا وہاں پر لگایا جائے گا۔ تو فیض آباد کا علاقہ جو ہے وہ راولپنڈی میں آتا ہے۔ راولپنڈی ویسے تو راولپنڈی اور اسلام آباد کا سنگم ہے فیض آباد سے جب آپ کراس کریں گے تو فیض آباد کے بعد پنڈی کی حدود ختم ہو جاتی ہے، اسلام آباد کی حدود شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سنگم ہے فیض آباد کا علاقہ راولپنڈی کا اور اسلام آباد کا، لیکن ہے راولپنڈی کے حدود میں۔ تو طے یہ ہوا کہ دھرنا اور لانگ مارچ اور دھرنا جو ہے فیض آباد میں لے کے آنا چاہیے، وہاں پر دھرنا دینا چاہیے، وہ بھی پنڈی ہے سمجھے۔ تو فیض آباد کا فیصلہ پنڈی کی وجہ سے ہوا کہ پنڈی کا مطلب ہے GHQ نہیں بلکہ فیض آباد میں۔ تو فیض آباد فی الحال طے ہوا ہے۔ تو یہ ایک انڈیکیٹر ہے پنڈی کو، راولپنڈی کو، اسٹیبلشمنٹ کو، کہ اگر ہم فیض آباد تک آ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں۔ 2 سال پہلے مولانا آئے تھے تو کشمیر ہائی وے پہ اسلام آباد میں بیٹھے تھے، آزادی مارچ لے کر آئے تھے۔ تو اب یہ دوسرا دھرنا ہے، دوسرا مارچ آ رہا ہے، دھرنا لگے گا، تو وہ اب پنڈی کی طرف آگے موو ہوا ہے، فیض آباد میں لگے گا۔ تو اگلا دھرنا پھر یہ انڈیکیٹر ہے کہ بھئی آگے بھی آ سکتے ہیں، پنڈی کی طرف اور بھی بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ انڈیکیٹر مجھے لگ رہا ہے کہ PDM نے اسٹیبلشمنٹ کو دے دیا ہے۔ تو آزادی یہ جو لانگ مارچ ہے اس سے پیپلز پارٹی بھاگ نہیں سکی، پیپلز پارٹی کو ایگری کرنا پڑا ہے، لیکن استعفوں سے پیپلز پارٹی بھاگ گئی ہے۔ اور میاں نواز شریف جذباتی ایک تقریر کی تھی انہوں نے، اور میاں صاحب نے یہ بھی کہا کہ بھئی ہم نے اتنا سخت نیریٹو اپنا منوایا ہے اور ایک بیانیہ ہم نے بنایا ہے، تحریک چلا کر یہاں تک پہنچے ہیں، اور اب اگر ہم اس کو لیندی کریں گے، لمبا کریں گے، یا اس حکومت کو اور مہلت دیں گے تو ہم تو پبلک کو کیا جواب دیں گے۔ تو میاں صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے اسی لیے نہیں کی تھی، یہ تحریک چلائی تھی، اس لیے PDM نہیں بنایا تھا، اسی لیے ہم نے یہ نیریٹو نہیں بنایا تھا کہ ہم استعفے نہ دیں اور موجودہ حکومت کو مزید مہلت دیں یا ٹائم دیں۔ تو میاں صاحب اس پر جذباتی بھی ہوئے تھے، لیکن پیپلز پارٹی نہیں مانی استعفوں پر۔ اور پنجاب میں پھر جو مولانا نے تو کہا کہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی اس پر پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی سے متعلق، لیکن نون لیگ نے بہرحال پیپلز پارٹی کو، بلاول بھٹو کو کنوے کر دیا ہے کہ پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی میں نون لیگ انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ اور اچھا، اس میں بلاول جو لاہور گئے ہیں، میرے سورس نے بتایا کہ بلاول جو لاہور گئے، حمزہ شہباز سے مل کے آئے، چودھری برادران سے مل کے آئے، تو اس پر بھی اجلاس میں PDM کے سربراہی اجلاس میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس کو بھی اچھا نہیں سمجھا گیا کہ بلاول بھٹو زرداری ان ہاؤس تبدیلی کے لیے لاہور چل پڑے ہیں، کس سے پوچھ کر، جب یہ طے ہوا ہے پہلے ہی کہ بھئی جو بھی فیصلے ہوں گے، کہیں ان ہاؤس لانا ہے، کہاں ان ہاؤس نہیں لانا، کب لانا ہے، کب نہیں لانا، تو یہ تمام فیصلے جب طے ہوا ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ پراپرلی طے ہوا ہے کہ بھئی PDM کے پلیٹ فارم سے ہوں گے، تو بلاول کس طرح چلے گئے چودھری برادران کے پاس؟ کیا PDM سے پوچھ کر گئے؟ PDM کی قیادت کو انفارم کر کے اجازت لے کر گئے، ان سے مشاورت کر کے ان کو اعتماد میں لے کر گئے؟ تو کیسے گئے؟ تو یہ بھی بلاول سے یعنی اجلاس میں ان کو احساس دلایا گیا ہے کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا، PDM کے پلیٹ فارم سے یہ فیصلے ہوں گے کہ اگر یوسف رضا گیلانی کینڈیڈیٹ چیئرمین سینٹ کے لیے نامزد کیا جا رہا ہے، تو یوسف رضا گیلانی کے لیے ووٹ جو جن جماعتوں سے، حکومت کی اتحادی جماعتوں سے اسپیشلی جب مانگا جائے گا، تو اس کے لیے بھی PDM سے اجازت لینی پڑے گی نا۔ اجازت کے بغیر تو کوئی حکومتی اتحادیوں سے کیسے مانگ سکتے ہیں PDM کو پوچھے بغیر؟ تو اس پر بھی ایک ناراضگی کا یا ناپسندیدگی کا، جس کو کہیں، اظہار کیا گیا ہے، بلاول کو یہ احساس دلایا گیا ہے۔ تو مجھے اب لگ رہا ہے کہ بلاول سے جب میں نے سوال کیا مولانا سے اور بلاول اور مریم سے،
पंजाब में इन हाउस से मुतल्लिक। तो मौलाना ने तो कहा कि इस पर कोई बात नहीं हुई इजलास में, लेकिन बिलावल बोल पड़े। बिलावल ने कहा मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि मैं हमज़ा के पास मुबारकबाद देने गया था जेल से रिहा होने की, और चौधरी बरादरान के पास चौधरी शुजात की तबा पुरसी करने गया था, अयादत करने गया था, क्योंकि वो बीमार थे, मैं उनके पास नहीं जा सका था। तो ये बिलावल ने वजाहत करना ज़रूरी क्यों समझा? मरियम इस पर कुछ नहीं बोली थी, लेकिन बिलावल ने वजाहत की, तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला है बिलावल से। यानी बिलावल को दिल से ये बात लगी कि भाई ये सवाल रिलेटेड है। और पीडीएम के सरबराही इजलास में मेरा सोर्स बता रहा है कि बिलावल को ये एहसास दिलाया गया है कि ये सोलो फ्लाइट नहीं करनी चाहिए पीपल्स पार्टी को। तो आज तोबों के रुख जो हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से थे। अब ये फ़ैसला हुआ है कि आज शाहिद खाकान अब्बासी की सरबराही में कमेटी जो कायम की गई है वो बैठेगी, आज इजलास होगा, उसमें डिप्टी चेयरमैन सेनेट का मामला भी डिस्कस किया जाएगा और अपोजिशन लीडर का भी। इसमें एक और बात भी सोर्स ने बताई कि अपोजिशन लीडर और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के मामले पर मैंने उनसे सवाल किया कि क्या जेयूआई मौलाना चाहते हैं कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुझे मिले, और नून लीग भी ये चाहती है। तो उन्होंने कहा कौन नहीं चाहता भाई, सारे कहेंगे भाई हमें मिले। तो इसका मतलब है जेयूआई भी ख्वाहिशमंद है डिप्टी चेयरमैन की, और नून लीग भी ख्वाहिशमंद है। लेकिन नून लीग ने इजहार बरमला नहीं किया इजलास में, लेकिन जेयूआई ने शायद किया है मेरे सोर्स के मुताबिक, नून लीग ने नहीं किया। तो इसीलिए भी एक तो बिलावल ने भी मुखालफत की कि अभी पत्ता शो नहीं करना चाहिए, दूसरा नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी कहानी है जिसकी वजह से भी ये मौखर किया गया है मामला। लेकिन पीडीएम में मुझे ऐसा सोर्स ने बताया कि यूसुफ रज़ा गिलानी को जब चेयरमैन नामज़द किया, फिर जब उनको ताने पीपल्स पार्टी को दिए गए कि भाई आप लोग चेयरमैन का भी मुत्तफ़िका फ़ैसला करा रहे हैं, डिप्टी चेयरमैन पे आप डिले करा रहे हैं, इस्तीफ़ों पे नहीं आ रहे, आप क्या करना चाह रहे हैं। तो फिर एतजाज़ हसन और मौलाना फजल रहमान का सदारती इलेक्शन लड़ने का मामला भी उनको याद दिलाया गया। तो ये गिलानी के साथ मुझे लग रहा है कि कोई गड़बड़ न हो जाए। मुझे ऐसा शक पड़ रहा है कि गिलानी को जिस तरह सेनेट के लिए उम्मीदवार सेनेटर के लिए उम्मीदवार खुशी खुशी किया गया था, पीडीएम की तरफ से नामज़द किया गया था, इस तरह आज मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई खुशी खुशी उसी तरह यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के लिए भी पीडीएम ने कोई कैंडिडेट नामज़द किया है। लेकिन बहरहाल जिस तरह भी, लेकिन फ़िलहाल तो नामज़द कर दिया है। ये थी कहानियाँ आज के इजलास की, अंदरूनी कहानियाँ जो आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।